ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں نعت کا سلطان میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم آپ کے سامنے لائے ہیں پاکستان بھر سے مختلف نوجوان آوازیں، وہ ٹیلنٹ جس کو دکھانا لازمی تھا اس بڑے اسکرین پر۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں بھی جناب منیر دوگل صاحب موجود ہیں۔ منیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیرت کے حوالے سے کیا نکات آج بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ناظرین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رہنما اصول رکھ رہے ہیں جو لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور وہ سبق ہمارا جرأت تک پہنچا۔ آج جو جز ہم جرأت کا آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بہت ہی خوبصورت جز ہے، جس سے اصل میں جرأت ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ جرأت کا حصہ ہے ثابت قدمی، جس کو پرسسٹنس کہتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہوتی ہے انسان کے اندر جو اس میں یہ چیز ڈیولپ کرتی ہے کہ جو بھی کام وہ کرتا ہے زندگی میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اپنی منزل مقصود پہ پہنچ کر چھوڑتا ہے، کہیں بھی رستے میں نہیں چھوڑتا۔ یہ خوبی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، وہ ان سے گھبراتا نہیں بلکہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی پرسنل لائف کے اندر اور پروفیشنل لائف کے اندر ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جو سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، جج صاحبان ہیں، جتنے بات کرنے والے ہیں، جتنے کیمرہ مین ہیں، یہ پہلے دن یہاں نہیں پہنچے۔ ان کو زندگی میں اتنی زیادہ تگ و دو کرنی پڑی کہ کئی بار انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا، لیکن یہ لگے رہے۔ یہ کنسسٹنسی جو ہے، اس سے جو چیز بنتی ہے وہ ثابت قدمی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کارپوریٹ لائف کے اندر اگر کسی انسان کے اندر آئے، اگر وہ ملازمت کرنے والا ہے، اس کو اپنی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی ٹاسک ملتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ نہیں چھوڑنے والا، یہ کر کے چھوڑے گا، اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بڑی موٹیویٹڈ ہوتی ہے، کہتی ہے اچھا یہ کام علی صاحب کو ملا ہے، یہ کام تو ہوگا، یہ کام نہیں رکے گا۔ تو ان کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، ایک بوسٹ ملتا ہے ان کو۔ پھر اگر کوئی کارپوریٹ لائف کے اندر کاروباری کام کر رہا ہے، کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے، کہ کوئی سوسائٹی ڈیولپ کر رہا ہے، تو اس میں اگر کسی شخص کا نام آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، جو بھی یہ پروجیکٹ کرتا ہے اس کا کبھی ادھورا نہیں رہتا، یہ ڈیلیوری دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ڈیلیوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں۔ آج چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم نوجوانی سے تمام لوگ پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ صادق بھی تھے، آپ امین بھی تھے، اور آپ کی ہر ادا انوکھی تھی، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے اپنی پوری زندگی تک جو بھی کام وہ کرا کرتے لوگ تو کہتے کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے، تو جب ہجرت کرنے لگے تو فکر امانتوں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رکیں گے، کہیں ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ میں جا رہا ہوں، ان کی امانتیں، ان کا پیسہ، ان کا مال میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یہ میری کمائی ہے، آپ رکیں گے، جس کی جو چیز ہے اس کو دے کر پھر آپ ہجرت کریں گے۔ تو ایسی صفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ثابت قدمی دکھائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا سبق دیا، اعلان کیا صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے یہ احکامات ہیں، تو پہلے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، کہہ لیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ویسے ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ صادق ہے، امین ہے، بہت اچھے ہیں، ان کے کام میں پرفیکشن ہوتی ہے، کمال کیا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ عرصہ مذاق کے بعد وہ لوگ بہت سیریس ہو گئے، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، اور ایسے پلان بنانے لگے کہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا کہ ان کو بھوک پیاس سے کوشش کرو کہ یہ بس اپنے انجام کو پہنچ جائے، اور پھر ایک اور بڑا سخت جملہ یہ کہا کہ ان کے دشمن ہمارے دوست ہوں گے، اور
ان کے دوست ہمارے دشمن ہوں گے. یعنی ایسا زبردست قسم کا اپنی طرف سے پلان کیا کہ جیسے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. بات یہی نہیں رکی بلکہ آپ کے چاچا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کیجئے. اور نیت کچھ اچھی نہیں تھی. صحیح. یعنی جتنے بھی چاچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو بڑی سپورٹ تھی اپنے معاملات کے اندر. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ اتنی طاقتور انسان تھے, شیروں کا شکار کرتے تھے, اور ان کو جب کبھی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا جھگڑا ہوا ہے اور انہوں کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے نہیں جاتے تھے. پہلے اس کے پاس جاتے, اس کو وہ تکلیف دیتے. اگر کسی نے کوئی چیز ماری ہے اس کو وہ چیز مارتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے کہ بھئی کیا ہوا تھا. تو اتنی محبت تھی, اتنی سپورٹ تھی. تو جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے کفار اور کہا اپنے بھتیجے کو ہمیں دیجئے, اور ارادے ان کے کچھ اچھے نہیں تھے, تو چونکہ وہ بھی سردار تھے اور بڑا رکھ رکھاؤ والے تھے, انہوں نے کہا مجھے کچھ وقت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, کہا بھتیجے کہ یہ لوگوں کی نیت کچھ اچھی نہیں ہے, یہ آج میرے پاس آئے تھے, تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کام اب کر رہے ہو اس میں تھوڑی سی نرمی لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی دیکھیے. فرمایا کہ یہی تو میں کر نہیں سکتا, کہ اگر میں اس میں نرمی لے آیا تو میرا تو مقصد ختم ہو گیا. تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے میں ثابت قدمی کے ساتھ یہ کام کروں گا. ماشاءاللہ. تو وہ ثابت قدمی اگر نہ ہوتی تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لڑائیاں لڑنی پڑی, بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو وہ کرنا چاہتے تھے. سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس ساری بات سے کہ ہم بھی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ, پرسسٹنسی کے ساتھ کرنے والے ہوں, تاکہ ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ بھی اس سے بینیفٹ ہم لیں, اور جو ہماری کارپوریٹ لائف جہاں ہم روزی روٹی کماتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہاں بھی لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ یہ جو کہہ دیتا ہے یہ کر کے چھوڑتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصول ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر لیں تو اس کی امپلیمنٹیشن سے جو نکھار آئے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہونے کا نکھار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ثابت قدمی کا پہلو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت قدمی کتنی نمایاں تھی کہ اگر زمین تنگ ہو گئی تو ہجرت کر لی. کیا کہ اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہمیں روکا جاتا ہے, ہم باہر جب جاتے ہیں یا یونیورسٹی کے ماحول میں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ماحول ایسا ہے. اللہ نے زمین کو واسع بنایا ہے, وسیع بنایا ہے کہ اگر یہاں نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ منتقل ہو جاؤ جہاں پہ تمہیں آزادی ہو. تو دروازے سارے بند ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثابت قدمی, جس طرح منیر دوگل صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے اللہ کی راہ میں اور ثابت قدم رہنا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز اور ایک میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ دونوں جوان منتظر ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا بنا, کون ان میں سے اگلے مرحلے کے لیے جائے گا جو کہ آگے جا کے لڑے گا اور بنے گا نعت کا سلطان. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر شروع کرتے ہیں حمدانی صاحب سے. حمدانی صاحب اگر آپ سہیل مظہر کے نمبر دکھا دیجئے. 8 نمبر آپ نے دیے ہیں سہیل مظہر کو, اور عبد الرحمن جامی کو کتنے نمبر آپ نے دیے جی؟ 7 نمبر. یعنی سکہ آپ نے وہیں پہ اس کا رخ موڑ دیا 8 سے 7. تو 8 نمبر آپ کی طرف سے ہیں جی محمد سہیل مظہر کے لیے, اور 7 نمبر عبد الرحمن جامی کو. اور باقر زیدی صاحب آپ اگر دونوں کے نمبر دکھا دیں, پہلے محمد سہیل مظہر کے. سہیل مظہر کے لیے جی ماشاءاللہ 8 نمبر ہیں محمد سہیل مظہر, سب سے پہلے انہوں نے پڑھا. اور عبد الرحمن جامی کو کیا نمبر دے رہے ہیں آپ؟ ثابت قدموں میں. ثابت قدم ہے ماشاءاللہ. تو یہ ثبات قدم آپ دکھا رہے ہیں کہ دونوں کو آپ نے 8 نمبر انتخاب کلام, شاعری اور جو آپ کے پیرامیٹر سے اس میں. تو ابھی تک محمد سہیل مظہری 8 اور 8 16 نمبر,
اب تک ہو گئے 2 ججز کے پاس، اور عبد الرحمن جامی کے 15 نمبر ہیں، 1 نمبر سے یہ ابھی پیچھے ہیں۔ بات آ جاتی ہے مظہری صاحب پہ، تو اب دیکھتے ہیں جی مظہری صاحب نے کتنے نمبر دیے محمد سہیل مظہر کو، جنہوں نے پہلے پڑھا۔ جی جنہوں نے پہلے پڑھا۔ جی محمد سہیل مظہر آپ نے دیے ہیں 6 نمبر ان کو، تو ٹوٹل ان کے ہو گئے 22 نمبر۔ اور عبد الرحمن جامی کے اگر نمبر دکھا دیجئے، ماشاءاللہ 9 نمبر، اور 24 نمبر لے کے عبد الرحمن جامی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے انشاءاللہ۔ اساتذہ نے جو نکات بتائے ہیں اور جس طرح سے گائیڈنس دی ہے انہوں نے، اس کی طرف توجہ رکھیے گا انشاءاللہ۔ حمدانی صاحب، ظاہر ہے آپ اگر ہوں اور نعت نہ پڑھیں یہ ہو نہیں سکتا، اور ہمیں آپ شرف بخشیں اپنے کلام سے جو آپ نے پڑھا ہو، جو بھی آپ کا دل کرے۔ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے، سنا ہمیشہ ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر پڑھ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل اطہار میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مرحوم حمدانی صاحب ماشاءاللہ زور، جذبہ، ولولہ، جب بھی نعت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے دم و خم کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ انرجی وہیں پر برقرار ہے، اور یہ آج جس طرح دگل صاحب کہتے ہیں وہ ثابت قدمی
الحمدللہ جو اور ہے یہ وہ قبلہ حمدانی صاحب کی سب سے پسندیدہ نعتوں میں سے جی ماشاءاللہ آل رسول کا شعر اکثر پڑھتے رہتے ہیں مجھے گاڑی میں بھی جو ہے یہی شعر جی کہ میرا یہی ورد ہے. ناظرین کرام سحر کا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور نہ بھولیے گا ہمیں فالو کرنا نیو اسلامک HD پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک، یوٹیوب، وہاں پر آپ یہ جو بھی ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کا ٹیلی کاسٹ یا ریپیٹ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور جن بچوں نے اچھا پڑھا ان کے بارے میں ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو کہ جن موتیوں کو ہم لے کے آئے ہیں وہ واقعاً اس قابل تھے کہ یہاں پر آئے. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.